باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، ان کو مزدہ نہ رکائے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، یہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، تم کو مزدہ نہ رکائے دشمنان اہل بیت، ان کے در میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تم کو مزدہ نہ رکائے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نہ رکائے دشمنان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے آپ کے سامنے ناظم اعلیٰ دارالعلوم اسلام تھام حضرت مولانا ساجد مصباحی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام لوگوں کو کچھ اہل بیت کی شان اور شہیدان کربلا کے بارے میں بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگ و دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل
آئیے سب سے پہلے حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ محترم بزرگ و دوستو، آج کی اس مختصر محفل میں ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں اور ہم۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آپ حضرات کے سامنے اس گزارشات میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت شان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے چند روایات آپ لوگوں کو پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ کتنی اونچی شان و شوکت والے اور اتنی اونچی شان والی ذات نے جو اسلام کی خاطر اور اپنے نانا کی امت کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں، وہ ان کا مقصد کیا تھا، اور ہم آج اس حوالے سے کتنے مستعد ہیں اور ہم اس کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں، اس کا ہم خود ہی موازنہ بھی کر سکیں اور ہم یہ جان سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ان کے حوالے سے تو بہت ساری احادیث ہے، کثیر احادیث ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا، اور کچھ روایات ایسی ہیں جن کے اندر امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا تذکرہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین سے دوستی رکھتا ہے وہ میرا دوست ہے، جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے بغض رکھے گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، جو حسین سے دشمنی رکھے تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ایک مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ یوں سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کو نہیں کہا کہ میرے حسین سے پیار کرو، میرے حسین سے محبت کرو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کی کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے جو بھی شخص، اس بندے کو بھی تو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔
تو جو امام حسین سے محبت کرتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد، اپنے لڑکے اور لختے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین کے اوپر قربان کر دیا۔ اس کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک زانو پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے، ان کے بچپنے کا زمانہ تھا، اور دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی لڑکے ہیں، ان کی ذاتی اولاد ہیں، ان کو بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان دو فرزندوں میں سے کسی ایک فرزند کو اپنے پاس بلا لے گا، ان دو فرزندوں کو، ان دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، تو آپ کو کسی ایک کی قربانی دینی ہوگی، یا تو امام حسین کو آپ چن لیں، یا حضرت ابراہیم جو حضور کے لڑکے ہیں، ذاتی لڑکے، نسبی لڑکے ہیں، امام حسین بھی آپ کے نسبی لڑکے ہیں مگر حضرت ابراہیم ان کے ذاتی لڑکے ہیں، ان کو آپ چن لیں، دونوں میں سے ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ تو حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ابراہیم کو چنتا ہوں اور حسین کو اگر چھوڑ دیتا ہوں تو اس سے میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور حضرت علی کو بھی تکلیف ہوگی اور میری بھی جاسوسی ہو جائے گی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم کو نہیں امام حسین کو چنتا ہوں اور ابراہیم کو چھوڑ دیتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، تو مجھے اپنی تکلیف تو گوارا ہے مگر امام حسین کو چھوڑ کر فاطمہ، علی اور خود میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس واقعے کے 3 روز بعد ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی محفل میں تشریف لاتے تو حضور صحابہ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتے کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے جس کے اوپر میں نے اپنے رختے جگر ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی اونچی شان ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان و شوکت ہے آپ حضرات جانتے ہی ہیں، مگر ان کی زندگی کے جو خاص باب ہیں، ان کی زندگی کے جو خاص پہلو ہے، آپ کے شہید ہونے سے پہلے آپ نے جو اپنے نانا جان کی شریعت کے مطابق جو زندگی گزاری ہے اور اپنے نانا جان کے دین کی خاطر جو آپ نے قربانی پیش کی ہے، اس حوالے سے آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ محبت صحیح معنوں میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کی یاد میں اور شہدائے کربلا کی یاد میں سال میں ایک مرتبہ یا چند مرتبہ اثار ثواب کرنا، فاتحہ کرنا، یہ کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ صحیح معنوں میں امام حسین اور محب اہل بیت وہی شخص ہے جو مشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے ہیں۔ امام حسین نے جس مقصد کی خاطر آپ نے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کی ہے، اگر ہم ان کے اس مقصد کو زندہ رکھتے ہیں تب ہم صحیح معنوں میں امام حسین کے سچے محب مانے جا سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسے، ان کے عادات و اطوار کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے اور ہمارا کردار کیسا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین کا کردار کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے لخت جگر، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے مسکینوں اور فقیروں کا سب کا خیال رکھتے تھے، ان کی حاجتوں کو آپ پورا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ مسکین اور فقراء کھانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو
تو ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے پر آنے کی دعوت دی. آپ انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کھانا بھی تناول فرماتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں مجھے کھانے کی اس وقت کوئی خواہش نہیں تھی, مگر چونکہ انہوں نے دعوت دی تو میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا. یہ امام حسین کا کردار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا ہے, اور انہوں نے جو زندگی گزاری ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی رسول بھی ہے اور اتنے اونچے صحابی ہے کہ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے دوش مبارک پر بٹھایا تھا, اپنے کاندھے مبارک پر, کبھی کبھی حضور ایک کاندھے پر امام حسین کو بٹھاتے تھے اور کبھی کبھی ایک کاندھے پر دوسرے کاندھے پر اسامہ بن زید کو بھی بٹھایا کرتے تھے. اتنی اونچی شان کے وہ صحابی رسول ہے. جب ان کا آخری وقت آیا, یعنی مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, اور آپ جب وہاں پہنچے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اتنی اونچی شان والے صحابی ہیں, انہوں نے یہ عرض کیا کہ میرے آخری وقت میں مجھے صرف ایک بات کا غم ہے. انہوں نے ایک آنکھ کھینچی اور کہا آنکھ میرا یہ غم. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو میرے نانا جان اتنے اونچے صحابی ہیں, آخری وقت میں آپ کو کیا غم ہو سکتا ہے. انہوں نے عرض کی کہ امام دراصل بات یہ ہے کہ میرے اوپر کئی ہزار درہم قرض ہے, میں قرض میں مبتلا ہوں اور ایسی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں. مجھے بس اس بات کی فکر ہے کہ میرا قرض کون ادا کرے گا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں, فوراً آپ گھر پر تشریف لائیں اور ان کے قرض خواہوں کو بلا کر ان کے جتنا قرض تھا ان کا آپ نے فوراً وہ سارا قرض ادا کر دیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار ہے. ہم بھی کسی مریض کے لیے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, ہم تھوڑا بہت ان کے لیے کر دیتے ہیں. ہمارے پاس طاقت و قوت اور حیثیت ہونے کے باوجود بھی ہم کبھی مریض کے حالات پر نظر نہیں رکھتے اور ان کی دل جوئی اور ان کی حاجت پورا کرنے کا سامان مہیا نہیں کر پا. دراصل امام حسین کے مقصد کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے, صحیح معنوں میں وہی وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محب مانا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات لکھ کر کے بھیجی, یعنی اپنی کچھ حاجتیں لکھ کر کے بھیجی. وہ خود سامنے نہیں آیا, صرف لکھ کر کے بھیج دیا, اور اس نے کیا لکھا تھا کہ میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے, میرے پاس اگر بیچنے کے لیے کوئی چیز ہے تو صرف میری عزت باقی بچی ہے, اور میں نے دیکھا کہ اس عزت کو بیچنے کے لیے کوئی خریدار نہیں ہے, اب مجھے وہ خریدار مل گیا ہے. یعنی اس سائل کے ذہن میں وہ خریدار امام حسین ہی تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب وہ ربع وہ پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے میں کچھ دیری فرمائی. پھر اس شخص نے دوبارہ گزارش بھیجی امام حسین کے پاس کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ صاحب فضل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا, جھوٹ بولوں گا تو میں جھٹلایا جاؤں گا, لوگ کہیں گے یہ جھوٹ بولتا ہے, اور اگر میں سچ بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ صاحب فضل نے ان کو ایسے ہی واپس کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے پاس سے 12,000 درہم نکال کے اس شخص کے پاس بھیج دیے اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے پاس مانگنے میں جلدی کر دی, اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے تو میں تمہاری ساری حاجتوں کو پورا کر دیتا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار ہے. تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں انہوں نے کس طور پہ زندگی گزاری ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت و قوت نہیں تھی,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے کربلا کے لیے جانے کے لیے مدینہ سے نکل رہے، آپ کے پاس بھی بہادروں کی بہت بڑی جماعت تھی۔ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اے امام آپ یہاں سے تشریف نہ لے جائیں، یزید بدبخت جو تخت نشین ہوا ہے ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، صرف آپ ایک حکم دے دیں ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ مکہ سے تشریف لے کر جاتے ہوئے مکہ شریف میں بھی بڑے بڑے صحابہ اور ان میں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ پیشکش کی کہ امام آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، کوفہ آپ تشریف نہ لے جائیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں پر تشریف رکھیں، مکہ شریف ہی میں رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوری طاقت و قوت تھی، آپ کے پاس روحانی بھی طاقت تھی، جسمانی بھی طاقت تھی، آپ کے اوپر مر مٹنے والوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد بھی تھی، مگر آپ جانتے تھے کہ میں یہ سب کروں گا تو اس سے میرے نانا کا دین نہیں بچے گا، میری قربانی سے میرے نانا کا دین بچ سکتا ہے اور میرے نانا کی شریعت بچ سکتی ہے اور وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اتنے بڑے لمبے طویل سفر کی مشقتیں برداشت کی، میدان کربلا میں پہنچے تو آپ نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، اور آپ نے نوجوانوں کی بھی شہادت، نوجوانوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے 6 مہینے کے بچوں کو بھی قربان کر دیا، چھوٹے بڑے بوڑھے سب لوگوں کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بالآخر آپ خود بھی اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو گئے۔ ان سب کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میرے نانا کی جو شریعت ہے، میرے نانا جو دین لے کر آئے ہیں وہ زندہ رہے اور باقی رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کی خاطر اپنی جان پیش کی، اپنے اہل و عیال کی جان پیش کی، ہم اس مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، صرف ہم فاتحہ خوانی کا نام امام حسین کی محبت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان تو ہے مگر ہمارا کردار حسینی نہیں ہے، ہمارا کردار دیکھا جائے تو یزیدی کردار ہے۔ یزید کیا کرتا تھا؟ امام حسین نے اس کے ہاتھ پر کیوں بیعت نہیں کی؟ اس کا کام ہی یہی تھا کہ اس نے حرام چیزوں کو حلال ٹھہرا کے رکھا تھا، اس نے گانے بجانے اور ماں بہنوں سے بھی نکاح کو اس نے رواج دے دیا تھا، بے نمازی ہو گیا تھا، شراب پیتا تھا، یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دستے پاک اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف مقصد یہی تھا کہ ہماری قربانی سے نانا کا دین، نانا کی شریعت بچ جاتی ہے تو ہم اب خود بھی قربان ہو جائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دیں گے۔ تو آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ صرف سال میں ایک مرتبہ ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں، بقیہ دنوں کے اندر ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو عمل ہے وہ یزیدی والا ہو جاتا ہے۔ ہم سال میں کئی مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں اور گانے بجانے سننے وغیرہ کے یہ سب سارے ہمارے عمل ہو چکے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درس لے کر گئے اس درس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر واقعی صحیح معنوں میں ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی سچائی کے لیے ہمیں یقینی معنوں میں اور صحیح معنوں میں حسینی بننا ہوگا۔ صرف نام سے نعرہ پکار لینا اس کو محبت نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے پورا سال وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور 10ویں محرم کو اگر ان کے نام کا اثار ثواب اگر نہیں کر پاتا تو وہ شخص یقینی معنوں میں امام حسین کا محب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ ان کے نام کی نظر و نیاز کر دے، بقیہ دنوں بس وہی شریعت کے خلاف زندگی گزارے، تو وہ صحیح معنوں میں امام حسین کا امام حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے
جس مقصد کے خاطر امام نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے اہل و عیال کی قربانی دی ہے، تو ہمیں اس مقصد کو زندہ رکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کو زندہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نام ہی کے دعویٰ کرتے رہ جائیں، نام ہی سے محبت کا دم بھرتے چلے جائیں اور صحیح معنوں میں ہم محب نہ رہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں سے اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں، ان کی روح کو سکون اس وقت ملتا ہے جب نانا کی امت نانا کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق عطا فرمائے۔